ہمیں اللہ کے امر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، جس کی ہرنی میں، جس کی جدائی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ مجمع زیادہ ہو گیا، ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ لو اتخذنا لک منبرا، لو اتخذنا لک منبرا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے، اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا؟ فرمایا بے شک ضرور بنا دو۔ ممبر بنا۔ یہ ممبر یہاں وہ اسطوانہ لکڑی کا ستون، کھجور کی لکڑی کا ستون، اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ۔ اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے، اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا، اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر۔ فحنا حنین العشار، تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی۔ تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے، رویا۔ آپ پیچھے کو لوٹ آئے، اس کو یوں گلے سے لگایا، فرمایا ارے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جس کی ایسی عالمی نبوت اور جس کا اتنا عالی درجہ اور مقام، میرے بھائیو اور دوستو، اس کے طریقے سے ہٹ کر کون عزت پائے گا؟ اور اس کے طریقے سے ہٹ کر مال کما کر کسی کو مال سکون نہیں دے گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر کسی کو دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے۔ اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ، یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو، عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے، 10 بول پڑھنے کو تیار ہے۔ میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ ہم نہیں کہتے۔ جب وہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم، یا عم انت فقلها، انت فقلها احاج لك بها عند الله يوم القيامة، اے چچا تو کہہ دے، اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اندر میں نہیں آیا تو قانون دنیا سے ناکام ہو کے چلا گیا۔ فاصدع بعمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا۔ اے بھتیجے مجھے پتہ ہے تیرا دین سچا ہے، تو کھڑا ہو کے بات کر، لیکن میں بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا سے ناکام چلا گیا۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا، زندگی کو نبی کے امر پر ڈھال دیا۔ اللہ پاک نے عزت دی، رفعت دی، اونچائی دی، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ اور میں آپ کیا جانے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں،
وکیل صاحب کو جانتے ہیں، وزیر صاحب کو جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. لا يدود فی قبرہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی. اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی اونچی، سب سے اونچی گردن. این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون. فرشتہ اعلان کر رہا ہے، فقہاء مسجد کے امام، اذان دینے والے باہر آ جاؤ. یہ تین طبقات تو باہر آ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، وزیر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، اور انجینئر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں. آج سب کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لا کر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لیے موتیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر، حساب کتاب لو ان کا. ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں قرآن کی کیا عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو ساری زندگی ٹکڑے کھاتا رہے گا، اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا. ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے، جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے، جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا، یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی. بلال بے حیثیت، اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے، دادا کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بلال دمشق میں دفن، حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، بلال کہاں ہے؟ دمشق میں ہے. 2000 میل کا سفر ہے، لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا، قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ہاں، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا. یہ عزت ملی ہے کس پر؟ یہ عزت ملی ہے کس پر؟ حضور پاک کی غلامی پر. اور میرے بھائیوں، ابو بکر بھی مکے کا سردار ہے اور عاص بن وائل بھی مکے کا جج ہے. ابو بکر بھی جج ہے، عاص بن وائل بھی جج ہے، دونوں بڑے فیصلے والے. ایک غلام بن گیا، ایک سرکش بن گیا. عاص بن وائل جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے اور ابو بکر نبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکہ. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں. جنت کے جس دروازے پر آئے گا جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے، میں خوش قسمت بن جاؤں. میرے بھائیوں، سلمان فارسی اٹھے، ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ کی انگلی اٹھی، فہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو میری جنت میں، تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر جانے والے جا رہے ہیں، وہ تو اس لیے ہیں. اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا. ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے. دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے اے اللہ یہ عمرو بن ہشام دے دے، یہ عمر بن خطاب دے دے. عمرو بن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم،
والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے۔ عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں۔ ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھو۔ نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر۔ لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا۔